الحمدللہ الذي شرفنا على سائر الامم برسالة من اختصه من بين الانام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم قل بفضل الله وبرحمته هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل صد احترام جامعہ کے اساتذہ کرام اور منتظمین اور مہمانان گرامی، بالخصوص حافظ محمد عبداللہ کے والد محترم غلام صابر صاحب اور میرے انتہائی قابل احترام عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے، ادارے کے لیے، تمام اساتذہ کے لیے اور مدرسے کے تمام متعلقین، مخلصین، معاونین کے لیے آج کا دن انتہائی خوشی کا دن ہے۔ ہمارے لیے یہ لمحات انتہائی خوشی کے لمحات ہیں۔ ہم اس پر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ عطا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور قاری صاحب بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قاری صاحب کو ہی اللہ نے توفیق دی، ورنہ میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ کس کو چنتا ہے، کس کو چن کے قرآن کی خدمت کے لیے قبول کرتا ہے۔ اور بچے کو، ان کے والدین کو، تمام اساتذہ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور طلباء کرام کو بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک گلدستے کی شکل میں بنایا۔ کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی چنبیلی کا پھول ہے، کوئی کون سی مہک میں ہے، کس میں کون سی خوشبو ہے، لیکن ہم سب کا مقصد، منزل، رخ ایک ہی ہے، وہ ہے دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، دین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا۔ الحمدللہ و شکر للہ، ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے عزیز ہونہار طالب علم حافظ محمد عبداللہ کو بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے استاد محترم قاری محمد سلیم صاحب نے کافی محنت کی، الحمدللہ اس کے نتیجے میں بچے کی تکمیل قرآن کریم کی شکل میں قرآن مکمل ہوا۔ اسی طرح بچے کے والد محترم جناب غلام صابر صاحب کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام اساتذہ کرام کو بھی۔ ان سب کی محنت کے نتیجے میں الحمدللہ آج ہمارے سامنے ایک طالب علم نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا۔ ممتاز صاحب اس طرح جو عملے کے ساتھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں۔ اور عبد الرحمن کدھر ہے ہمارا؟ عبد الرحمن کو بھی بلا لیں، اور جو باقی ساتھی، محمد عثمان بھی نظر نہیں آ رہا، زبیر کدھر ہے؟ بھی باقی سب لوگوں کو بلائیں، محمد عثمان کو، عبد الرحمن بھائی کو، جو خدمت گزار ہیں وہ سب آگے تشریف لائیں۔ تو میں یاد کر رہا تھا میرے عزیز طلباء، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نسبت سے جوڑ دیا۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے، اور اللہ پاک کا وہ کلام ہے کہ جس کلام مجید کو نازل کرتے وقت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ،
کہ اس قرآن کریم کو، اس نصیحت کو، اس خیر کی چیز کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید کہ جس کو اللہ نے نازل کیا تو اس کے ساتھ اس کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت بھی اللہ نے اپنے ذمے لے لی۔ ورنہ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور، دیگر صحائف، اللہ نے ان کو نازل فرمایا تو ان کی حفاظت کی ڈیوٹی انبیاء کے ذمہ لگائی، لیکن قرآن کریم کو جب اللہ نے نازل فرمایا تو اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئی ہیں وہ انبیاء کی موجودگی تک، جب تک انبیاء اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے کتابیں محفوظ تھی۔ جب انبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کتابوں میں تحریف شروع ہو گئی، جس کو اللہ نے فرمایا یحرفون کلام اللہ۔ کتاب کا نام تو تورات، انجیل، زبور رہ گیا، مگر اس کتاب کے اندر جو اللہ کی باتیں تھیں، اللہ کے احکامات تھے، وہ تحریف کر دیے گئے، ان کو بدل دیا گیا پیسے کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں، یا خوف کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے۔ لیکن قرآن پاک وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے، الحمدللہ الحمدللہ، جو اللہ نے حضور کے صدقے ہمیں عطا فرمایا کہ اس کا ایک زیر، زبر، نقطہ، سپارہ، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ اللہ نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی، خاص طور پہ ہمارے عزیز طالب علم کو یہ توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ ہمارے ہاں بات ہوتی ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں کس چیز کی ویلیو ہے، کس چیز کی قدر ہے۔ جس کی قدر ہوتی ہے، دل میں اہمیت ہوتی ہے، اور جس کی دل میں ویلیو ہوتی ہے، پھر بندہ اس کی قدر بھی کرتا ہے۔ اگر ایک طالب علم، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، 5 سال کا، 4 سال کا، اگر اس کو کسی نے 5000 کا نوٹ دے دیا، والد نے دیا، والدہ نے دیا، کسی رشتہ دار نے دیا، 5000 کا نوٹ دے دیا، وہ بچہ ہے معصوم، وہ 5000 لے کے گلی میں جاتا ہے، وہاں ٹافیاں بیچنے والا ہے، چھلیاں بیچنے والا ہے، ہاں کلفی بیچنے والا ہے، جو 5 روپے 2 روپے کی چیز ہے، تو بچے کو اگر وہ یہ کہے کہ یہ نوٹ دے دو تو میں تمہیں 2 ٹافیاں دوں گا، 2 چاکلیٹ دوں گا، 2 کلفیاں دوں گا، وہ بچہ خوشی خوشی سے دے دے گا کہ ہاں یہ لے۔ کیوں؟ کہ اس کی نظر میں اس نوٹ کی ویلیو، قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کے سامنے ٹافی کی قدر ہے، چاکلیٹ کی قدر ہے، اس لیے وہ 2 روپے کے بدلے میں 5000 کا نوٹ ضائع کر رہا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، یہ کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ آج تو اگر ہمارا بچہ جو ہے دنیاوی اعتبار سے کوئی ڈگری لے لے تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑے فنکشن کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں میرے بیٹے نے یہ ڈگری کر لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، فلانا بن گیا۔ لیکن ان ڈگریوں کا، ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں کہ دنیا میں بھی کام آئیں یا نہ آئیں، کہ دنیا میں بھی وہ کام آئیں یا نہ آئیں۔ کتنی لوگوں کو ہم نے دیکھا، خود ہمارے محلے میں ایک صاحب نے اپنے 2 بچیوں کو روس بھیج دیا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے۔ جس دن بچی ڈاکٹر بنی، لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ ہوئے، اس کی تعلیم مکمل ہوئی اور اس نے واپس آنا تھا تو وہ خود نہیں آئی، اس کی لاش واپس آئی ہے۔ تو اب اس کے والد نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، کیا اس کے یہ پیسے دنیا میں اسے کام آئے یا کل قیامت کے دن اس کو کام آئیں گے؟ نہیں، دونوں جہانوں میں ہوں گے۔ قرآن کی جو دولت ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ہمیں عزت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ یہ بچہ کل قرآن سنائے گا، نماز پڑھائے گا، تراویح پڑھائے گا، اس کا والد افسر ہے، بڑے درجے کا امیر آدمی ہے، جو بھی ہے، سب پیچھے کھڑے ہوں گے، حافظ قرآن آگے کھڑا ہوگا، سب اس کی اقتداء میں، اس کے اشاروں پہ نماز عمل کریں گے۔ اور آخرت کے اندر تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سب سے بہترین ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں
کہ جو قرآن کا حافظ ہے اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ یہ درجے کیا ہیں؟ یہ اسکیل ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں ایک آدمی 10 اسکیل میں ہے، وہ 11 میں جاتا ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے، 11 میں ہے 12 میں جاتا ہے بڑا خوش ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس کا اسکیل بڑھ گیا، اس کی ترقی ہو گئی۔ تو حافظ قرآن کو اللہ پاک قیامت کے دن وہ اعزاز عطا فرمائیں گے کہ 6666 آیتیں تلاوت کرے گا تو اس کو وہ مقام ملے گا، اور پھر اس بچے کی برکت سے، اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائے گا کہ جب لوگ اس تاج کی صورت میں، اس نور کی صورت میں، اس چمک کی صورت میں، اس سورج اور چاند کی صورت میں ان کے سر پہ وہ روشن تاج دیکھیں گے تو پوچھیں گے فرشتوں سے کہ یہ کس امتی کے نبی جا رہے ہیں یا کس امتی کے نبی آ رہے ہیں؟ بتایا جائے گا فرشتوں کی طرف سے کہ یہ کوئی نبی نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خوش بخت، خوش نصیب، سعادت مند ماں اور باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی تھی، قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ آج ان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، قرآن کی تعلیم دین کی تعلیم کی برکت سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی، دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی، اور یہی کامیابی ہے۔ سب سے زیادہ ہم دعا کون سی مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یا اللہ دنیا بھی اچھی کرتے، آخرت بھی اچھی کرتے، اور دنیا آخرت کو اچھی کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب ہمارے استاد ہیں، ہمارے شیخ ہیں، تقریباً بلا واسطہ ہم تمام اساتذہ کرام کے ہمارے استاد اور شیخ ہیں۔ وہ کوئی بہت بڑے وزیر اعظم ہیں، صدر پاکستان ہیں، یا ان کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت بڑا عہدہ ہے، یا ان کی بڑی بڑی فیکٹریاں اور ملیں چل رہی ہیں، کیا ہے کہ بڑے بڑے دولت مند فیکٹریوں کے مالک، اربوں خربوں کے مالک، اللہ کی قسم دیکھ کے خوشی ہوتی ہے جب وہ ان کو ویل چیئر پہ، کرسی پہ بٹھا کے وہ کروڑوں اربوں پتی اس ویل چیئر کو پش کر رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت مل رہی ہے کہ شیخ اس کرسی پہ، اس ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں اور ہم اس کو دھکا دے کے چلا رہے ہیں۔ تو یہ کس چیز کی نسبت ہے؟ یہ قرآن کی دولت کی نسبت ہے۔ اس کی قدر کرو۔ ہمارا دل جس وقت بچہ حافظ ہو، اتنا بڑا ہو جائے خوشی کی وجہ سے، اساتذہ کا بھی، طلباء کا بھی، ماں باپ کا بھی، بچے کا بھی، کہ آج دنیا کی سب سے بڑی دولت مجھے مل گئی۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے وہ خیر مما یجمعون، کر لو جمع تم دنیا کی دولتیں، کوئی مل بناؤ، گاڑیاں بناؤ، بنگلے بناؤ، فیکٹریاں بناؤ، دنیا کے ساری جائیدادیں اکٹھی کر لو، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تو مچھر کے پر کی برابر بھی ویلیو نہیں رکھتی۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، لوگ اکٹھے کرتے رہیں، لیکن تم نے جو قرآن کی شکل میں اپنے سینے میں قرآن محفوظ کیا، قرآن کو جمع کیا، وہ خیر مما یجمعون۔ دنیا کی ساری دولتیں جو لوگوں نے اکٹھی کی ہیں وہ ایک طرف، تم نے جو دولت سمیٹی ہے یہ سب سے اچھی اور اعلیٰ دولت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ الحمدللہ ادارے میں جو مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان سب کا اس میں حصہ ہے، ان سب کو اس کا اجر ملے گا۔ قاری صاحب کو اپنی جگہ ملے گا، ہمارا جو کھانا پکاتا ہے وہ اس کو اپنی جگہ اجر ملے گا، محتم صاحب کو اپنی جگہ اجر ملے گا، ناظم صاحب کو اپنی جگہ اجر ملے گا، اساتذہ کو اپنی جگہ اجر ملے گا، ماں باپ کو اپنی جگہ اجر ملے گا۔ کیوں کہ جو اس کار خیر میں معاون بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر اور ذخیرہ کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مزید قرآن پاک صحیح طریقے سے یاد کرنے کی، پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے لیے دنیا میں، آخرت میں، دونوں جہانوں میں خیر، بھلائی، برکت کا ذریعہ بنائے۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، میں اس بچے کے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی اسی چیز کی دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کے
لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت پسندیدہ اور چنے ہوئے ہو۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیا کریں، نہیں، حدیث میں ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے، علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کو وہ مقام حاصل ہے، وہ عزت حاصل ہے، وہ احترام حاصل ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اس کے اعزاز کے لیے۔ اب یہ آپ نے یہ گدے کیوں رکھے ہیں؟ استادوں کے احترام کے لیے نا، کہ اساتذہ ہمارے مہمان عزت سے بیٹھیں، احترام سے بیٹھیں۔ تو اسی طرح جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا کے شرف حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہم نے ان دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھائے ہیں۔ تو اس لیے تمام بچے شوق سے پڑھیں۔ آج الحمدللہ یہ بچہ حافظ ہوا ہے، کل اور بچے حافظ ہوں گے، اسی طرح یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، تمام اساتذہ، عملہ اور بچے کے والدین، تمام طلباء ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کی صورتیں مقدر فرمائے، دونوں جہانوں میں کامیابی کی صورتیں اللہ مقدر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور تمام طلباء کرام کو علم حاصل کرنے میں بھرپور کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اساتذہ کرام کی محنتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو دن رات آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کو کبھی سلا رہے ہیں، کبھی جگا رہے ہیں، کبھی نماز کے لیے، کبھی کھانے کے لیے، ہر وقت خدمت میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اور میری وجہ سے ہی تاخیر ہوئی ہے، مہمان آ رہے تھے، اس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا۔ بہرحال میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو، اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دعا کر لیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، یا اللہ تیری توفیق سے ہمارے اس ادارے میں یا اللہ حافظ محمد عبداللہ نے قرآن پاک حفظ مکمل کیے ہے۔ اللہ ان کی تکمیل قرآن کریم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے استاد محترم قاری محمد سلیم مداری صاحب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ناظم صاحب، تمام اساتذہ کرام، یا اللہ بچے کے والد جناب غلام صابر صاحب کو، ان کی یا اللہ فیملی کو، سب کو یا اللہ دونوں جہانوں کی خیر و برکتیں عطا فرما، دونوں جہانوں میں بہترین بدلہ اور جزا عطا فرما۔ اللہ اس بچے کو شاندار کامیابی عطا فرما، اس کے مستقبل کو اور زیادہ روشن فرما۔ اللہ تمام بچے جتنے مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، سب کے علم میں، عمل میں، حافظے میں ترقی عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ اللہ سب کو شوق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو، اس مدرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دگنی راجگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کو ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ادارے کے مخلصین، محبین، معاونین، اساتذہ کرام، متعلقین جو بھی ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ سب کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں نازل فرما۔ اللہ اس بچے کو میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، میرے مشائخ کے لیے، یا اللہ تمام مخلصین معاونین کے لیے، یا اللہ جو مدرسے کے ساتھ کسی بھی درجے میں تعاون کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کریں گے، اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ان تمام طالب علموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مجاہدین کو فتح مبین نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، تمام مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نبی نے ساری زندگی جو رحمتیں، برکتیں، خیریں مانگی ہیں، اللہ وہ ساری رحمتیں، برکتیں، خیریں مانگتے ہیں تو ہمیں عطا فرما۔ اللہ تیرے محبوب نبی نے جن شرور سے، جن فتنوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ ان تمام شرور سے، فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ہر شر سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ہر ظلم سے محفوظ فرما، ہر ظالم سے محفوظ فرما، اللہ ہر برائی سے محفوظ فرما، اللہ ہر نعمت عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، اپنی رحمت عطا فرما، اپنی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کے دلوں میں جو نیک حاجتیں ہیں، تمنائیں ہیں، یا اللہ سب کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اللہ ہم سب کی نیک خواہشات پوری فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرما، ہم سب کے بچے بچیوں، اللہ اولاد، اہل و عیال سب کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، الحمدللہ تیری توفیق سے بچے نے حفظ مکمل کیا۔ یا اس میں اللہ بچے کی محنت ہے، بچے کے والدین کی محنت ہے، یا اللہ قاری صاحب کی محنت ہے،
اساتذہ کرام کی محنتیں، سب کی محنتوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تا حیات ہم سب کو یا اللہ اسی طرح دین کی اعلی محنت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس خدمت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ دین کی نسبت سے ساری زندگی ہمیں ہمارے ان اساتذہ طلباء کو اللہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری کسی غلطی کوتاہی کی وجہ سے اللہ قرآن کی نسبت سے، دین کی نسبت سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اللہ ہمارے اس ادارے کے یا اللہ جو ضروریات ہیں مدرسے کے اعتقاد ہیں اللہ ان کو پورا فرما۔ اللہ اس ادارے کو مزید وسعت و ترقی اور برکتیں عطا فرما۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ اس ادارے کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی خیر و برکتیں عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، خاص طور پہ ہمارے مدرسے کے ساتھ معاونت کرنے والے اس محلے کے لوگ تھے یا اللہ یا دیگر علاقوں میں رہتے تھے، یا اللہ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اکرام صاحب یا اللہ اجاد عباسی صاحب یا اللہ ہمارے دوستوں کے والدین والدہ وغیرہ جو دین کی خدمت اور مدرسے کی خدمت کرتے تھے جو فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔